بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 374۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پردہ تھا جس کو انہوں نے گھر کی ایک جانب میں لٹکایا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے اس پردے کو ہمارے سامنے سے دور کر دو، ہٹا دو، کیونکہ اس کی تصاویر مسلسل میری نماز میں سامنے رہی ہیں۔ محترم خواتین و حضرات، اس حدیث شریف کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پردہ تھا جس کے اوپر کچھ تصاویر تھیں، وہ گھر میں ایک طرف لٹکایا ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے نماز ادا فرما رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد از نماز فرمایا، پردے کو ہٹا دو، دور کر دو، کیونکہ اس کی تصاویر میری نماز کے سامنے رہی ہیں، یعنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع کے اندر خلل پیدا کر رہی ہیں۔ اس حدیث پاک کے ضمن میں چند ایک مسائل سماعت فرمائیں۔ مرد ہو یا عورت ہو، ایسا لباس یا ایسا کپڑا پہننا جس کے اوپر کسی بھی جاندار کی واضح طور پہ تصویر بنی ہو تو ایسا کپڑا پہن کے نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ ہاں، اگر لباس کے اوپر ایسی چھوٹی سی جاندار کی تصویر ہے کہ اگر اسے زمین پہ بچھا دیں اور وہ تصویر جو بالکل واضح نظر نہ آئے، ایسے کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ نمازی بندے کو لباس پہننے سے پہلے، لباس خریدنے سے پہلے اس چیز کا ضرور احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ لباس وہ مسلمان ہے، اس نے پہننا ہے، اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جس سے میری نماز کے اندر خلل واقع ہوگا۔ اسی طرح خواتین کے لباس ہیں، ان میں زیادہ تر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اگر اس کے اندر کوئی ایسی چھوٹی سی چیز جاندار کی بنی ہوئی ہے یا صرف آؤٹ لائن بنی ہوئی ہے، یعنی اس جاندار کے، اس جان والی شے کے ناک، کان، منہ وغیرہ یہ واضح نہیں ہیں، اور مزید یہ کہ اس کو زمین پہ کپڑے کو بچھایا جائے، کھڑے ہو کے اس کی طرف دیکھا جائے تو وہ تصویر بالکل محسوس نہ ہو، نظر نہ آئے، تو ایسے کپڑے میں نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ لیکن ایسا کپڑا جس پہ واضح طور پہ جاندار کی تصویر ہو، نماز پڑھنا منع ہے۔ اسی طرح ایسے کمرے یا ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں پہ دائیں بھی تصویر ہے جاندار کی، بائیں بھی تصویر ہے جاندار کی، سامنے یا اوپر یا سجدے کی جگہ پہ جاندار کی تصویر ہے، تو ایسی صورت میں نماز جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی نماز تو ہو جائے گی لیکن واجب الاعادہ ہے، اسے بعد میں لوٹانا ضروری ہے، جب بھی لوٹائیں۔ اس میں بھی علماء نے تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ بالکل سامنے جاندار کی تصویر ہو یا سجدے کی جگہ پہ ہو یا سر کے اوپر ہو تو یہ مکروہ تحریمی زیادہ کراہت کے ساتھ ہے، اور دائیں اور بائیں ہوں تو یہ اس سے کم ہے، لیکن دائیں اور بائیں بھی جاندار کی تصویریں ہوں تو ایسی صورت میں بھی نماز مکروہ تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے۔ اگر پیچھے کوئی تصویر ہے تو چونکہ اس کے اندر ذلت کا پہلو پایا جاتا ہے، تصویر کا کوئی احترام نہیں ہے، تو ایسی صورت میں نماز مکروہ نہیں ہے۔ تو آخر میں میری نوجوان بچوں اور بچیوں سے بالخصوص یہ گزارش ہے کہ وہ فرنگی تخیلات، فرنگیوں کے ڈیزائنوں سے متاثر ہو کے اپنے لباس کو اس کو خریدتے وقت، پہنتے وقت، بناتے وقت اس چیز کا ضرور جو ہے خیال رکھا کریں کہ آیا یہ لباس پہن کے میری نماز ہو جائے گی، میرے خشوع و خضوع کے اندر تو فرق نہیں پڑے گا، یا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کراہت تو نہیں ہے، تو یہ لباس خریدتے وقت، بناتے وقت اس چیز کا میرے بچوں اور بچیوں اور بہنوں کو ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔